حیات الصحابہ ٹاپک حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے امیروں گورنروں کو اس کی تاکید کرنا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف لشکر روانہ فرمائے، اور ان کا حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا۔ جب یہ لشکر سوار ہو کر چلے، انہیں رخصت کرنے کے لیے ثنیۃ الوداع تک پیدل گئے۔ ان سرداروں نے کہا، یا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیدل چل رہے ہیں اور ہم سوار ہیں۔ انہوں نے کہا، میں ثواب کی نیت سے یہ چند قدم اللہ کے راستے میں اٹھا رہا ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر ان کو ہدایت دینے لگے، فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور جو اللہ تعالیٰ کو نہ مانے اس سے جنگ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا مددگار ہے۔ اور مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا، اور بد عہدی نہ کرنا، بزدلی نہ دکھانا، اور زمین میں فساد نہ پھیلانا۔ تمہیں جو حکم دیے جائیں اس کو خلاف نہ کرنا۔ جب تقدیر خداوندی سے مشرک دشمن سے تمہارا سامنا ہو تو اسے 3 باتوں کی دعوت دینا۔ اگر وہ تمہاری باتیں مان لیں تو تم ان سے قبول کر لینا اور رک جانا۔ سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسے مان لیں تو تم ان سے اسے قبول کر لو، ان سے جنگ کرنے سے رک جاؤ۔ پھر ان سے کہو کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر مہاجروں کے وطن چلیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو انہیں بتاؤ کہ ان کو وہ تمام حق ملیں گے جو مہاجرین کو حاصل ہیں، اگر ان پر وہ تمام ذمہ داریاں ہوں گی جو مہاجرین پر ہیں۔ اور اگر وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور اپنے وطن میں ہی رہنا پسند کریں، مہاجرین کے وطن نہ جائیں، تو انہیں بتا دینا کہ ان کے ساتھ دیہات میں رہنے والے مسلمانوں والا معاملہ ہوگا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کے وہ تمام حکم لاگو ہوں گے جو تمام مومنوں پر اللہ نے فرض فرمائے۔ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شرکت کیے بغیر انہیں مال فیح اور غنیمت میں حصہ ہی نہیں ملے گا، اور اگر اسلام قبول کرنے سے وہ انکار کرے تو انہیں جزیہ ادا کرنے کی دعوت دو۔ اگر وہ مان جائیں تو تم ان سے اسے قبول کر لو اور ان سے جنگ کرنے سے رک جاؤ۔ اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر کے ان سے جنگ کرو۔ کھجور کے کسی پیڑ کو خراب نہ کرنا، نہ اسے جلانا، کسی جانور کی ٹانگوں کو نہ کاٹنا، نہ کسی پھلدار پیڑ کو کاٹنا، اور نہ ان کی کسی عبادت گاہ کو گرانا، بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا۔ اور تم ایسے لوگوں کو بھی پاؤ گے جو تنہائیوں میں چھپے ہوئے ہیں، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دینا کہ وہ اپنے کام میں لگے رہیں۔ تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کے سروں میں شیطان نے اپنے گھونسلے بنا رکھے ہوں گے، یعنی وہ ہر وقت شیطانی حرکتوں میں لگے رہتے ہوں گے اور گمراہ کرنے کے شیطانی منصوبے چلاتے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کی گردنیں اڑا دینا۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتد جو کافر ہو گئے تھے عربوں کی طرف بھیجا تو انہیں ہدایت دی کہ ان مرتد کو اسلام کی دعوت دیں، ان کو اسلام کے فائدے اور ذمہ داریاں بتائیں، ان کے دل میں ان کی ہدایت کی پوری طلب ہو۔ ان لوگوں میں سے جو بھی اس وقت دعوت کو قبول کرے گا، وہ کالا ہو یا گورا، اس کا اسلام قبول کیا جائے گا، اس لیے کہ جو اللہ کا انکار کرتا ہے اور کفر اختیار کرتا ہے اس سے اللہ پر ایمان لانے کے لیے قتال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جسے اسلام کی دعوت دی گئی اس نے اسلام کو قبول کر لیا، اس نے اپنے ایمان کو سچا کر دکھایا، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ خود اس سے حساب لیں گے۔ اور مرتد اسلام کی دعوت کو قبول نہ کرے، حضرت خالد اسے قتل کر دیں۔ صالح بن کیسان کہتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرا میں پڑاؤ ڈالا، اور ہیرا کے شریف عزت دار لوگ قصیبہ بن ایاز بن یحییٰ طائی کے ساتھ شہر سے نکل کر حضرت خالد کے پاس آئے۔ قبیصہ کو کسریٰ نے نعمان بن منذر کے بعد ہیرا کا گورنر بنایا تھا، تو حضرت خالد نے قبیصہ اور اس کے ساتھیوں سے کہا، میں تمہیں اللہ اور اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، اگر تم اسے قبول کر لو تو تم مسلمان شمار ہوگی، اور جو حقوق مسلمانوں کو حاصل ہیں وہ تمہیں ملیں گے، جو ذمہ داریاں مسلمانوں پر آئی ہیں وہ تم پر ہوں گی۔ اگر تم اسلام قبول کرنے سے انکار کرو جو پھر جزیہ ادا کرو، اور اگر اس سے بھی انکار کرو تو میں تمہارے پاس ایسے لوگوں کو لایا ہوں زندہ رہنے کا جتنا شوق ہے ان کو اس سے کہیں زیادہ مرنے کا شوق ہے۔
ہم تم سے لڑیں گے یہاں تک کہ اللہ کی ہماری اور تمہارے بیچ فیصلہ کر دیں۔ قبیصہ نے حضرت خالد سے کہا ہمیں آپ سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے، آپ کو ہم جزیہ دیں گے، جو حضرت خالد نے ان سے 90,000 درہم پر صلح کر لی۔ اسی واقعے کو بہقی نے ابن اسحاق سے اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت خالد نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اسلام کی طرف اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور مسلمانوں کے تمام احکام کا اقرار کرو۔ اس طرح تمہیں بھی وہ حقوق حاصل ہو جائیں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہیں، اور تم پر بھی وہی ذمہ داریاں آئیں گی جو مسلمانوں پر ہیں۔ ہانی نے پوچھا اگر میں اسے نہ چاہوں تو پھر؟ حضرت خالد نے کہا کہ تم اس سے انکار کرتے ہو تو تم اپنے ہاتھوں جزیہ ادا کرو۔ اس نے کہا اگر ہم اس سے بھی انکار کر دیں؟ حضرت خالد نے کہا اگر تم اس سے بھی انکار کرتے ہو تو میں تم کو ایک ایسی قوم کے ذریعے رونق ڈالوں گا کہ ان کو موت اس سے زیادہ پیاری ہے جتنی تم کو زندگی۔ ہانی نے کہا ہمیں اس ایک رات کی مہلت دیں تاکہ ہم اس بارے میں غور کر لیں۔ حضرت خالد نے کہا ہاں تمہیں مہلت ہے۔ صبح ہانی نے آ کر کہا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جزیہ ادا کریں گے، آئے ہم آپ سے صلح کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پورا قصہ بیان کیا۔ جب جنگ یرموک میں لشکر آمنے سامنے آئے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ ان کے ساتھ حضرت زرار بن ازور اور حضرت حارث بن ہشام اور حضرت ابو جندل بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا ہم تمہارے امیر سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کا امیر تزارق تھا، اس نے ان حضرت کو داخلے کی اجازت دی۔ وہ ریشمی خیمے بیٹھے ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارے اس خیمے میں داخل ہونا حلال نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے ریشمی فرش بچھایا جائے۔ ان حضرات نے کہا ہم اس پر بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ آخرکار وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں بیٹھا جہاں بیٹھنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پسند کیا۔ دونوں فریق صلح پر راضی ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کو اللہ کی طرف دعوت دے کر واپس آ گئے، لیکن وہ صلح پوری نہ ہو سکی، جنگ ہو ہی گئی۔ واقدی وغیرہ کہتے ہیں کہ جنگ یرموک کے دن جرجہ نامی ایک بڑا سردار دشمنوں کی صف میں سے باہر آیا۔ اس نے حضرت خالد بن ولید کو پکارا۔ حضرت خالد ان کے پاس آئے، اتنے قریب آئے کہ دونوں کے گھوڑے کی گردنیں مل گئیں۔ جرجہ نے کہا اے خالد میرے سوالات کا جواب دیں اور آپ مجھ سے سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ اچھے اخلاق کا مالک آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مجھے دھوکہ نہ دینا، کیونکہ شریف آدمی اپنے پر اعتماد کرنے والے کو دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے تمہارے نبی پر آسمان سے کوئی تلوار اتاری ہے جو انہوں نے تمہیں دی ہے؟ تم وہ تلوار جس پر بھی اٹھاتے ہو اسے سے سخت دے دیتے ہو۔ حضرت خالد نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کو سیف اللہ کی تلوار کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت خالد نے کہا یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں اپنا نبی بھیجا، اس نے ہمیں دعوت دی، ہم سب نے اس سے نفرت کی، اس سے دور بھاگے، پھر ہم میں سے کچھ لوگوں نے اسے سچا مان لیا، ان کی پیروی کی، کچھ جھٹلانے اور دور رہنے پر اڑے رہے۔ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جو ان کو جھٹلانے اور ان سے دور رہنے پر اڑے ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں اور پریشانیوں کو پکڑ کر ہمیں ان کے ذریعے سے ہدایت دے دی، ہم آپ سے بیعت ہو گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا تم اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرقوں پر سونتا ہے، اور آپ نے میرے لیے مدد کی دعا فرمائی، اس وجہ سے میرا نام سیف اللہ پڑ گیا اور میں مشرقوں پر مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ بھاری ہوں۔ حضرت نے پوچھا اے خالد تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ حضرت خالد نے کہا ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ تم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھو، اور میں محمد جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس سے لائے ہیں اس کا اقرار کرو۔ جرجہ نے پوچھا جو تمہاری بات نہ مانے تو پھر؟ حضرت خالد نے کہا اگر جزیہ ادا کرے ہم اس کی ہر طرح حفاظت کریں گے۔ جرجہ نے پوچھا اگر وہ جزیہ نہ دے تو؟ حضرت خالد نے کہا ہم اس سے جنگ کا اعلان کر کے لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ جرجہ نے کہا جو آدمی تمہاری بات مان کر آج تمہارے دین میں داخل ہو اس کا تمہارے نزدیک کیا درجہ ہوگا؟ حضرت خالد نے کہا اللہ تعالیٰ کے فرض کیے ہوئے حکموں کے بارے میں ہم سب برابر ہیں،
چاہے کوئی سردار ہو یا عام آدمی، پہلے اسلام لایا ہو یا بعد میں۔ زرزہ نے پوچھا کہ جو آج تم میں داخل ہو اسے بھی تمہارے جیسا اجر و ثواب ملے گا؟ حضرت خالد نے کہا ہاں بالکل، وہ تو ہم سے افضل ہے۔ اس نے پوچھا جب تم اس سے پہلے اسلام لائے ہو تو وہ تمہارے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خالد نے کہا ہمیں تو حالات سے مجبور ہو کر اسلام قبول کرنا پڑا۔ ہم اپنے نبی سے اس وقت بیعت ہوئے جبکہ وہ ہمارے بیچ رہتے تھے، زندہ تھے، ان کے پاس آسمان سے خبریں آتی تھیں، وہ ہمیں قرآن پڑھ کر سناتے تھے، ہمیں معجزے دکھائی دیتے تھے۔ جتنا کچھ ہم نے دیکھا سنا، اتنا کچھ جو بھی دیکھ لے سن لے اسے مسلمان ہونا ہی چاہیے، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت ہونا ہی چاہیے۔ ہم نے جو قدرت کی عجیب باتیں دیکھی وہ تم نے نہیں دیکھی، ہم نے جو دلائل نبوت سنے وہ تم نے نہیں سنا، لہٰذا تم میں سے جو بھی اب سچی نیت سے اس دین میں داخل ہوگا وہ ہم سے افضل ہے۔ زرزہ نے کہا اللہ کی قسم آپ نے مجھے سچ کہا اور مجھے دھوکہ نہ دیا۔ حضرت خالد نے کہا اللہ کی قسم میں نے تم سے سچ کہا، اللہ تعالیٰ گواہ ہے میں نے تمہارے ہر سوال کا جواب ٹھیک دیا ہے۔ یہ سن کر زرزہ نے اپنی ڈھال کو پکڑ لیا جو جنگ نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت خالد کے ساتھ ہو لیے اور ان سے کہا آپ مجھے اسلام سکھائیں۔ حضرت خالد انہیں اپنے خیمے میں لے گئے، ان پر مشق سے پانی ڈال کر غسل کرایا۔ حضرت خالد نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ جب حضرت زرزہ حضرت خالد کے ساتھ چل پڑے تو رومی یہ سمجھے کہ حضرت خالد نے ہمارے سردار کے ساتھ کوئی چال چلی ہے، اس لیے اس زور سے اچانک مسلمانوں پر حملہ کیا۔ ایک دفعہ تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، صرف مہانیہ نامی حفاظتی دستہ اپنی جگہ ثابت قدم رہا، جس کے ذمہ دار حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حارث بن ہشام تھے۔ رومی مسلمانوں کے بیچ میں گھسے رہے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، حضرت زرزہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ مسلمانوں نے ایک دوسرے کو پکارا جس پر سارے مسلمان واپس آ کر جمع ہو گئے اور رومی اپنے مورچوں کو واپس چلے گئے۔ حضرت خالد مسلمانوں کو آہستہ آہستہ لے کر رومیوں کی طرف بڑھتے رہے، یہاں تک کہ تلواریں تلواروں سے ٹکرانے لگ گئی۔ دوپہر سے غروب تک حضرت خالد اور حضرت زرزہ مسلسل رومیوں پر تلوار چلاتے رہے۔ مسلمانوں نے ظہر اور عصر کی نمازیں اشارے سے پڑھی۔ اسی میں حضرت زرزہ بہت زخمی ہو گئے۔ انہوں نے حضرت خالد کے ساتھ جو 2 رکعت پڑھی اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہ پڑھ سکے، اسی دن شہید ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن لوگوں میں کھڑے ہو کر بیان کیا، مسلمانوں کو عرب کے شہر چھوڑ کر غیر عرب شہروں میں جانے کی ترغیب دی۔ کہا کہ غیر عرب شہروں میں جو کھانے پینے کی چیزوں کی فراوانی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ کی قسم اگر ہم لوگوں پر اللہ کے راستے میں جہاد اور اسلام کی دعوت دینا لازمی نہ ہوتا اور صرف کھانا کمانا ہی ہمارے سامنے ہوتا تو میری رائے یہ ہوتی کہ ہم جنگ کر کے اس ہرے بھرے علاقے کو حاصل کر لیں۔ آپ لوگ جس جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ کر جو لوگ اپنے گھروں میں رہ گئے ہیں، بھوک اور تنگ دستی ان کے حصے میں رہی۔